اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ آج بھی اس پروگرام میں ہم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو کل سماعت ہوئی اور فیصلہ جاری ہوا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اپنا تجزیہ پیش کریں گے اور ممکنہ طور پر اس پہ گفتگو کریں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت اہم بات جو جب سے رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے، تو یہ تجزیے ہو رہے تھے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنجیبل نہیں ہے، اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور کل اور پرسوں جو بھی یہ سماعت کے دن تھے، ان دنوں میں جو جج صاحبان کے ریمارکس آ رہے تھے اس حوالے سے بھی مختلف تجزیے تھے، مختلف آراء قائم ہو رہی تھی۔ کئی جگہوں پہ جج صاحبان نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ بننا ہے، نگراں سیٹ اپ پہ تاخیر ہو رہی ہے، جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کئی جگہ پہ کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو بڑی مشکلات آئیں گی، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، اس سے لوگ مختلف آراء نکال رہے تھے۔ کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط ہے لیکن مفاد عامہ پہ بھی فیصلہ کرنا ہے۔ نظریہ ضرورت کی بات بھی ہو رہی تھی کہ شاید کچھ ایسا فیصلہ آ جائے۔ دونوں پارٹیوں کی طرف سے شکوک کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا، لیکن آخر وقت تک فواد چودھری صاحب کا اور حکومتی حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ لازم انتخابات پہ جائیں گے اور راستہ یہی نکلے گا۔ لیکن جو فیصلہ آیا وہ بالکل برعکس آیا، سخت فیصلہ آیا، حکومت کے خلاف آیا، اور سپریم کورٹ نے اس اسپیکر کی دی ہوئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو مسترد کرنے کے حوالے سے رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور اسمبلی تحلیل ہونے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے جو تجویز دی تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ صدر پاکستان نے جو قومی اسمبلیاں تحلیل کی، قومی اسمبلی، اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ 10:30 بجے بروز ہفتہ 9 تاریخ کو 10:30 بجے سے پہلے تحریک عدم اعتماد جس کو بحال کیا گیا اس پہ ووٹنگ کرائی جائے، اور جو فیصلہ آتا ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہو اس کے حوالے اقتدار اس کے سپرد کیا جائے، اور جو اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کنٹینیو کرے۔ کسی کو بھی ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، کوئی بھی آئین کے خلاف کام نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی جو کابینہ تحلیل کی تھی وہ بھی بحال کر دی گئی، وزیر اعظم صاحب اپنے عہدے پہ بھی بحال ہو گئے۔ گو بظاہر یہ اپوزیشن کی ایک بہت بڑی فتح اور حکومت کی بہت بڑی شکست تھی۔ آگے چل کے بات کرتے اس شکست کی، اس فیصلے کی وجوہات ہمارے نظر کے مطابق، ہمارے مطابق کیا ہے جو ایسا فیصلہ آیا۔ لیکن جو اہم بات کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنجیبل نہیں تھی، یہ کہاں تک ہے؟ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں کچھ برس پہلے جب کوئی ایسی بات ہوئی تو سینٹ کے چیئرمین اور سابقہ اسپیکر رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنل پروسیڈنگز آف پارلیمنٹ ہیں دے کین ناٹ بی کالڈ ان کوشچن بائی اینی فورم اور اینی کورٹ آف لا۔ آپ پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ آپ پارلیمنٹ کی جو بھی پروسیڈنگ ہے انٹرنل اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، مداخلت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا۔ اس زمن میں اب دیکھتے ہیں کہ جو وجہ بنی، جو خط وجہ بنی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے اور یہ فیصلہ ہم پہلے ذکر کریں گے، پہلے اپنا تجزیہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ یہ فیصلہ آنے کی سب سے بڑی وجوہات کیا تھیں میرے مطابق، کہ کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ ایک، وہ جو کیبل آیا تھا، جو خط جس میں دھمکی آمیز خط تھا، جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جو 5 رکنی جو جج صاحبان کا پینل تھا انہوں نے بلایا کہ آپ اس کے منٹس لے کے آئیں، تو اس کے منٹس میں وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ پھر اس منٹس میں جو پاک فوج کے سربراہان تھے انہوں نے اس پہ کیا کمنٹس دیے وہ بھی کچھ مبہم تھے۔
کہ یہ کیا صورتحال ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز جج صاحبان کے مطابق نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہماری اپوزیشن جو تھی وہ اس خط کے ذریعے یا اس دھمکی کے ذریعے اعلی کار بنی اور اس سازش کا حصہ بنی اور ایک جمہوری حکومت کو گرانے میں کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اس کا کوئی بھی ثبوت اس خط کے مندرجات میں نہیں ملا۔ دوسری جو اہم بات اسی خط کے حوالے سے ہو گئی، جو یقینی طور پر فیصلہ کرنے میں آسان ہوا جج صاحبان کے لیے، جو سپریم کورٹ میں کمیشن بنانے کے لیے ریفرنس دائر کیا گیا کہ اس دھمکی آمیز خط پہ، اس کیبل پہ کمیشن بنایا جائے۔ تو کمیشن بنوانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود مطمئن نہیں ہے اور اس کی انکوائری چاہتی ہے کہ یہ خط میں کیا ہے۔ جب کمیشن ہی بن رہا ہے تو حکومت نے اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہم اس خط سے خود بھی مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جو ریفرنس دیا گیا کہ کمیشن بنانے کا، یہ بھی اس فیصلے کے لیے آسانی ثابت ہوا اور یہ حکومت کے خلاف چلا گیا۔ تیسرا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جب ان کو بلایا گیا روسٹرم پہ اور بات کی گئی اس ریفرنس کو اور اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع کرنے سے معذرت کر لی۔ الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 90 روز میں الیکشن کرانے سے معذرت کر لی، اور اگر انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی تو 7 سے 8 ماہ تک نئے الیکشن کے انعقاد پر لگ سکتا ہے۔ یہ وہ سارے عوامل تھے جو عام انتخابات پہ نہ جانے کے فیصلے کے برعکس ہو گئے، جو آسانی ہوئی جج صاحبان کے لیے میرے اپنے مطابق، میری سوچ کے مطابق، اور جو کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ رہا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آج قوم سے پھر خطاب کریں گے، پھر ذکر آ رہا ہے کہ کوئی اہم اعلان بھی کریں گے۔ اب کوئی حکومتی نمائندے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے پاس مزید کوئی ترک کے پتے ہیں، ابھی مزید سرپرائز آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، تو کل سارے سرپرائزوں میں جو سب سے بڑا سرپرائز آیا وہ آیا ہے سپریم کورٹ کا۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا سرپرائز ہوں گے، ہم اپنے مطابق اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں پر حکومت کو نقصان ہوا کہ حکومت کو اب عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا، عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کا واحد راستہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ استعفیٰ کبھی امید ہے آج وہ اگر عدم اعتماد کی تحریک سے بچنا چاہ رہے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ دوسری، اگر حکومت کو کوئی اس فیصلے میں نقصان کے ساتھ کوئی اگر ذرا سی بھی ایک سہولت ملی ہے تو وہ یہ کہ جو کابینہ تحلیل کر دی گئی تھی اس کابینہ کو بحال کر دیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بھی قانون سازی وہ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی بھی کابینہ سے اپروول لینا چاہ رہے تھے تو کوئی کابینہ نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کبھی، یا ان کو احساس ہوا ہوگا جب سے تحلیل ہوئی اور کابینہ کہ کوئی اگر یہ ہم بھی فیصلہ کر لیتے، تو وہ اب ان کو میسر آ گیا، اب وہ فیصلہ کر سکتے۔ ممکنہ طور پر اس خط کو پبلک کرنے کے لیے اپروول لے لیں آج کابینہ سے کہ یہ خط کو ہم پبلک کر رہے ہیں اور کابینہ اپروول دے دے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اب کیا ترک کے پتے ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ ہمارے مطابق یہ ہے کہ ابھی بھی وہ وزیر اعظم صدر ہیں، ان کے گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کابینہ ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں۔ اگر پھر وہ کوئی سیاسی بحران پیدا کرنا چاہیں گے تو وہ اس پوزیشن میں یوں ہوں گے کہ تمام ایم این اے، تمام ایم پی اے پی ٹی آئی کے وزیر، مشیر استعفیٰ دے دیں، چاروں گورنر سے استعفیٰ لے لیا جائے، پھر رہ جاتے ہیں صدر پاکستان۔ اس طرح ایک آئینی بحران دوبارہ سے جنم لے لے گا اور پھر ظاہر سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے۔ اور ایک اہم پوائنٹ جو ہوا وہ پنجاب اسمبلی میں جو قدغن لگایا گیا، خاردار تاروں سے اس کے راستوں کو بند کیا گیا اور اجلاس کو 16 تاریخ تک یا 19 تاریخ تک شاید آگے لے جایا گیا۔ پھر ان کا اجلاس ایک علامتی اجلاس ہوا جس میں حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے
وہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا، یہ بھی جج صاحبان کے سامنے رہا ہوگا۔ تو یہ عوامل تھے جو میرے مطابق فیصلہ حکومت کے اگینسٹ چلا گیا۔ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ممکنہ طور پر یہ ہوگا کہ آج وہ کابینہ سے اس کی اپروول لے لیں گے، کیونکہ کابینہ دوبارہ بحال ہو گئی، تو وہ کل 10:30 بجے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں کابینہ کے ذریعے، کہ جو بھی وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ان کے ذہن میں ہوگا۔ ممکنہ طور پہ آج وزیر اعظم صاحب استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ تمام ایم این اے ایم پی استعفیٰ دے کے، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، سپریم کورٹ جایا جائے گا یا کوئی صورت۔ سارے جو اب تک تحریک عدم اعتماد سے ہوا، اس خط کا جو ذریعہ بنا، اور خط کا ہی کہیں پر زیادہ فیصلے میں ذکر نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں، میں اپنے مطابق میری سوچ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، بقول وزیر اعظم صاحب کے، وہ خط میں دھمکی کی وجہ سے اپوزیشن ایک سازش کا حصہ بن گئی، اپوزیشن ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے لگی، لیکن وہ چیز جہاں قومی اسمبلی میں آئی تھی، آپ کے پاس بھی وہیں پر طاقت موجود تھی۔ اگر وہ سازش تھی تو اس سازش کو اسی جگہ پر کچل دینا چاہیے تھا، یعنی تحریک عدم اعتماد کو خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرنا تھا، اور اپنے لوگوں کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا، اور بلکہ سیاست ہے، آپ نے جس طرح سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، آپ وہاں سے بندے توڑتے دوسری پارٹیوں سے، اور پوری طاقت اور قوت سے اس سازش کو، سر کو کچل دیتے، اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیتے۔ تحریک عدم اعتماد جس میدان میں لائی گئی، آپ نے وہ میدان چھوڑ کے دوسرے میدان کا انتخاب کیا، جہاں پر کچھ غلطیاں آپ سے ہوئیں، جہاں پر کچھ غلطیاں اپوزیشن سے ہوئیں، معاملات طول پکڑ گئے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ فیصلہ حکومت کے بالکل برعکس آ گیا۔ اب اگر کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں مزید آئینی بحران پیدا، اگر آئینی بحران ہوتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، تو حکومت کے ساتھ ساتھ ملک مزید مشکل میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر کرے۔ صبر، شعور اور حب الوطنی کا جذبہ، ضبط، تحمل مزاجی اگر پیدا کر لے تھوڑی تھوڑی سخت، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اور لیکن یہ فیصلے کرنے ہوں گے بہت تحمل مزاجی کے ساتھ۔ انہی الفاظ کے ساتھ ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔